ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف مذاکرات نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف ایران میں موجود تھے اور تہران کی اعلیٰ قیادتوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے۔ اگر مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں تو اس صورت میں کیا کرنا ہے، یہ وہ سوال ہے جو ایک اہم کیوریوسٹی ڈیولپ کر رہا ہے ہم سب کے لیے۔ السلام علیکم، توارے پاکستان میں خوش آمدید۔ گزشتہ 3 دن بہت امپورٹنٹ تھے، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے جو سن کے آپ شاید دنگ رہ جائیں، حیران ہو جائیں، لیکن ایران کی طرح اب توارے پاکستان کو بھی اس بات کا یقین ہوتا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے آنے والے بیانات یا بہت جلدی دے دیے جاتے ہیں یا ان میں کوئی کنٹینیوشن نہیں ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف مذاکرات نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف دھمکایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں یا تو مذاکرات ہوں گے یا تو نہیں ہوں گے۔ یہ تو obvious سی بات ہے کہ مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو ڈائمینشن سیٹ کرنا امریکہ اور ایران کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ لیکن اگر مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں تو اس صورت میں کیا کرنا ہے، یہ وہ سوال ہے جو ایک اہم کیوریوسٹی ڈیولپ کر رہا ہے ہم سب کے لیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدہ یا تو شاندار اور بامعنی ہوگا یا پھر سرے سے کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوگا۔ اس سے قبل سیٹرڈے نائٹ کو انہوں نے یہ انفارمیشن دی تھی کہ ہم مذاکرات کے بہت قریب ہیں، جس کے بعد تمام انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز نے یہ جسٹر دیا کہ جیسے اب فوراً ہی مذاکرات ہو جائیں گے۔ یہ وہ رات تھی جب پاکستان کے آرمی چیف ایران میں موجود تھے اور تہران کی اعلیٰ قیادتوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے۔ وہیں اس دورے کے فوراً بعد آرمی چیف چائنا پہنچے ہیں اور آج چین جانے کے بعد انہوں نے ایک اہم گفتگو بھی کی ہے، جو اس کی فوٹیج آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام فوٹیج میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان ثالثی کا ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک اور بھی انفارمیشن دی تھی کہ جس وقت تہران میں مذاکرات ہو رہے ہیں، قطر کا ایک امپورٹنٹ ڈیلیگیشن بھی تہران میں موجود تھا، یعنی قطر بھی ثالثی کے کردار میں ایک اہم انفارمیشن اور ایک اہم سورس فراہم کر رہا تھا۔ جس وقت آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، عباس عراقچی اور ان کے ہمراہ باقر کاریباف موجود ہیں قطر میں، جہاں انہوں نے گزشتہ روز لینڈ کیا اور ایک اہم ملاقات کر رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں کے دوران یورینیم کی افزودگی اور افزودہ ہوئی ہوئی یورینیم کے ذخائر کے اوپر بات چیت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ان ملاقاتوں میں جو اہم موضوع ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہے آبنائے ہرمز۔ اس وقت کی آبنائے ہرمز کی کنڈیشن یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے اور آبنائے ہرمز سے بہت سے جہاز روزانہ کی بنیاد پر گزر رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر نافذ کی گئی ایران کی جانب سے شرائط لاگو ہیں، جیسا کہ یہ تمام جہاز اس وقت تک آبنائے ہرمز سے نہیں گزر سکتے جب تک وہ ایران سے اجازت نامہ نہ لے لیں۔ ایران کی 2 مختلف ایجنسیز اجازت نامے دینے اور فنڈ کی کلیکشن پر کام کر رہی ہیں، جو کہ جنگ کے آغاز میں جس وقت ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کیا تھا تو ایران نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اب جو بھی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے گا اسے یوان میں یا دیگر کسی جدید ٹیکنالوجی کی صورت میں رقم فراہم کرنی ہوگی، جو کہ کرپٹو کرنسی ہے۔ ان 2 امپورٹنٹ میٹنگ کے علاوہ ایک اور بہت اہم میٹنگ ہو رہی ہے جو کہ ایران کے خزانہ کے امور کے حوالے سے ہے۔ ایران کے اس وقت بہت سے منجمد اثاثے پوری دنیا بھر کے بینکوں میں محفوظ ہیں۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر جو عائد پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کے یہ اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں، اب وہ رہائی کی جانب جائیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں، عبدالناصر حمتی جو کہ ایران کے مرکزی بینک یعنی کہ سینٹرل بینک کے سربراہ ہیں، وہ بھی اس وقت قطر میں موجود ہیں اور منجمد اثاثوں کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہفتہ آپ نے دیکھا اس میں ایک اہم قطری ڈیلیگیشن تہران میں موجود تھا جس نے مختلف موضوعات کے اوپر بات چیت کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ مذاکرات
اور معاہدوں کے حوالے سے بہت سارے بیانات دے چکے ہیں. اب ان کا ایک نیا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ایک بار پھر ایران کے ساتھ مذاکرات اور ممکنہ معاہدے کے لیے تیار ہے. لیکن اتوار کے روز انہوں نے ایک اور بیان دیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہیں ایران سے معاہدہ کرنے کی جلدی نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہمارا پچھلا ہفتہ تھا اس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بار بار یہ بیانات آتے رہے کہ ایران کو معاہدے کرنے میں جلدی کرنے کی ضرورت ہے. بعد میں امریکہ نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو ایران کے ساتھ معاہدے کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. یہ سکون سے تمام چیزوں کو سمجھ کے ہو سکتے ہیں. گزشتہ روز انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے وہ تمام مسودے پڑھ لیے ہیں, وہ تمام انفارمیشن دیکھ لی ہیں جن کے اوپر معاہدے ہو رہے ہیں. ابھی ان کی ٹیم مزید اس کے اوپر جائزہ لے رہی ہے. وہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر امریکی عوام اور امریکی لوگوں کی طرف سے ایک مسلسل پریشر ہے جو بلٹ ہو رہا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ انہی پریشر کی زد میں آ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, ساتھ وہ کہتے ہیں ہم مذاکرات نہیں کریں گے. ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات بامعنی ہونے چاہیے, دوسری دفعہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران نہیں کرنا چاہتا تو اٹس اوکے فائن. وہیں پاکستان کے وزیر اعظم کا گزشتہ روز کا ٹویٹ تو آپ دیکھ چکے ہوں گے, تو اب وہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ عید کے فوراً بعد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مذاکرات کی تیاریوں کو ایک دفعہ پھر سے نئی شکل دی جا رہی ہے. اسلام آباد کے بہت سے ہوٹلز کو خالی کروانا شروع کر دیا گیا ہے. ایسا ہم نے پچھلے مذاکراتی راؤنڈ میں بھی دیکھا تھا, اور اسلام آباد کے جو گیسٹ ہاؤسز ہیں ان کو بھی خالی کرنے کے پیغامات جاری کیے گئے ہیں. امریکہ کے کئی سابق حکمران جن میں مائک پومپیو سابق قومی اسمبلی مشیر جان بولٹن شامل ہیں, اس ممکنہ معاہدے پر سخت تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی جو کہ رائل فورسز کے ایک جہاز میں جا رہے تھے, سفر کر رہے تھے, اس کے سگنل کو روسی سرحد کے قریب مکمل طور پر بند کر دیا گیا. یہ ایک ایسی خبر تھی جس نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچایا ہوا ہے. برطانوی اخبار دی ٹائمز کہہ رہا ہے کہ جمعرات کے روز یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب جان ہیلی ایسٹونیا میں تعینات برطانوی فوجیوں سے ملاقات کے بعد وطن واپس جا رہے تھے. اطلاعات کے مطابق اس سائبر حملے کے پیچھے روس کا ہاتھ ہونے کا اندعا ظاہر کیا جا رہا ہے. حملے کے باعث طیارے کا GPS نظام تقریباً 3 گھنٹے تک معطل رہا, جس کے بعد پائلٹس کو متبادل نیویگیشن سسٹم کے ذریعے سے اپنی منزل مقصود کا تعین کرنا پڑا. یہ اہم واقعہ ہمارے سامنے اس وقت آیا ہے جب اس سے قبل ایک اور بڑی خبر سامنے آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ گزشتہ ماہ بحر اسود میں 2 روسی جنگی جہازوں کی جانب سے ایک برطانوی جاسوس طیارے کو بار بار خطرناک انداز میں روکنے کی خبر منظر عام پہ آئی تھی. تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ ہیلی کاپٹر جان بوجھ کر اس کے سگنلز جیم کیے گئے تھے یا اس کی کوئی اور وجوہات تھی. اس کے اوپر تحقیقات جاری ہیں. ادھر ایران کے حوالے سے کچھ اہم خبریں ہمارے پاس موجود ہیں. ایران کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت متوقع تھی, لیکن موجودہ حالیہ جو سچویشن ہے دونوں ممالک کے درمیان, اس کی وجہ سے ویزا کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور اب ان کا وہاں جانا مشکل دکھائی دیتا ہے. ادھر محمد باقر کالیباف کو 1 سال کے لیے مزید پارلیمنٹ کے اسپیکر کے طور پر منتخب کر لیا گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں توار پاکستان. اگر آپ نے ہماری یہ ویڈیو ابھی تک دیکھی ہے تو یقیناً آپ جانتے ہیں کہ توار پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کے لیے وہ مصدقہ معلومات لے کر آتے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی رائے کو مستحکم کر سکیں اور اپنی رائے کو ایک اچھے انداز میں مولڈ کر سکیں. اب جاتے جاتے ایک چھوٹا سا پیغام جو کہ حج کے حوالے سے ہے. آج جس وقت آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مسلم امہ حج ادا کر رہی ہوگی. وہ مسلمان جو حج پر موجود ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کا حج قبول ہو, اور جو لوگ قربانیوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی قربانیاں ان کی بارگاہ میں قبول ہو. اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ حج کا یہ بڑا موقع ہم سب کو ایک پیغام دیتا ہے. وہ پیغام صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے تفرقات کو, اپنے تعلقات کو
मजबूत और मुस्तहकम कीजिए। भूल जाइए उन बातों को जिनकी वजह से आपको कुफ़ार और दीगर लोग अलहदा कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मुक़द्दस मौके पर जो खुतबा हुआ है उसमें इमाम ने मुसलमानों को क्या रास्ता दिखाया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक तवारे पाकिस्तान को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप मुसद्दिका मालूमात शेयर करना चाहते हैं।